أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو غزوات کے حوالے سے جو ہیں وہ بیان ہو رہے تھے، اور اس ضمن میں خیبر کی جنگ کے واقعات کا ذکر ہو رہا تھا. آج بھی میں اسی حوالے سے کچھ بیان کروں گا. خیبر کی فتح کی خوشی کے ساتھ ہی انہی دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور خوشی کی بات ہوئی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہوئی یا اس بات کی، اور وہ تھی حضرت جعفر کی مہاجرین حبشہ کے ساتھ حبشہ سے واپسی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہاں کے کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر بن ابو طالب بھی تھے. صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری کو نجاشی کی طرف ایک خط دے کر حبشہ بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ اب جتنے مہاجر مسلمان وہاں رہ گئے ہیں ان کو مدینہ میرے پاس بھیج دیا جائے. چنانچہ پردیس میں 14-15 سال بسر کرنے کے بعد یہ لوگ 2 کشتیوں میں سوار ہو کر مدینہ پہنچے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف گئے ہوئے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد سے جلد ملنے کی تڑپ میں بے قرار یہ مدینہ رکنے کے بجائے خیبر کی طرف چلے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو دیکھا تو کھڑے ہو کر اپنے گلے لگایا، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ مادری بأیہم انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، کہ معلوم نہیں کہ ان دونوں باتوں میں سے میں کس بات پر زیادہ خوش ہوں، خیبر کی فتح ہونے پر یا جعفر کے آنے پر. ان لوگوں کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی اپنی قوم کے 50 سے زائد لوگوں کے ساتھ پہنچے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ بن قیس تھا، اور یہ اشعری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. یہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ مکے آئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد واپس اپنی قوم کے پاس چلے گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد اپنے 2 بھائیوں اور قوم کے 50 کے قریب لوگوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے بحری سفر پر روانہ ہوئے. لیکن دوران سفر طوفانی ہواؤں کی وجہ سے ان کی کشتی حبشہ کے سال پر جا لگی، اور حبشہ میں ان کی ملاقات حضرت جعفر سے ہوئی اور یہ بھی وہیں رہنے لگے. اور اب جب جعفر مدینہ کی طرف آنے کے لیے تیار ہوئے تو اشعری قبیلے کے یہ مسلمان بھی ساتھ تھے. انہیں کے ہوتے ہوئے قبیلے دوست سے کچھ افراد بھی آ گئے، ان میں حضرت ابو ہریرہ اور طفیل بن عمر اور اس کے ساتھی تھے. قبیلہ اشجع کے بھی کچھ لوگ آ گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب آنے والوں کو بھی اموال خیبر میں سے کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ کشتی والوں کی فضیلت کے حوالے سے مزید تفصیلوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت جعفر اور ان کے ساتھ دوسرے مسلمان کشتی کے ذریعے سفر کر کے پہنچے تھے، اس لیے ان کو اصحاب السفینہ کشتی والے کہا جاتا تھا۔ جب یہ مدینے پہنچے تو 15 برس کا عرصہ گزر چکا تھا اور یہاں کے مہاجر مسلمان کئی جنگوں میں شامل ہو چکے تھے اور ہجرت میں بھی سبقت دیے ہوئے تھے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں یہ ذکر بھی ہونے لگا کہ ہم ان سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، یعنی جو حبشہ میں ہجرت کرنے والے تھے ان سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یہاں کے رہنے والے مہاجر جو مدینہ میں آنسروں کے ساتھ آئے۔ ایک مرتبہ حضرت جعفر کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس ام المومنین حضرت حفصہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئیں۔ وہاں حضرت عمر بھی گئے تو پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے؟ تو حضرت حفصہ نے بتایا کہ اسماء بنت امیس ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اچھا وہ حبشہ والی، سمندر کا سفر کرنے والی؟ حضرت اسماء بولی جی ہاں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے ہجرت مدینہ میں تم سے سبقت حاصل کی، اس لیے ہم تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء رنج اور غصے سے بولیں، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ تمہارے بھوکے کو کھانا دیتے، تمہارے کم علم کو نصیحت کرتے، جب کہ ہم اپنے وطن سے دور پردیس میں دور دراز دشمن ملک میں تھے، ہمیں وہاں طرح طرح کے ڈر اور خوف لاحق ہوتے تھے، ہم نے یہ سارے دکھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر برداشت کیے۔ بخدا کہنے لگیں کہ بخدا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ نہ لوں۔ ہاں میں اتنی بھی بات کروں گی جتنی آپ نے کی ہے، نہ کم کروں گی نہ زیادہ، پوری بات بتاؤں گی جا کے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ ساری بات بیان کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیسا بے حقہ بی منکم ولہ ول اصحابہ ہجرت واحدۃ ولکم انتم اہل السفینۃ ہجرتان۔ وہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتے، بلکہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے، اور تمہاری یعنی حبشے کی طرف ہجرت کشتی کے ذریعے سفر کرنے والوں کی 2 ہجرتیں ہیں۔ اس طرح آپ نے ان کی دلجوئی فرمائی اور ان کا جو غم جو تھا وہ دور ہوا۔ حضرت اسماء نے جب یہ سنا تو فخر و سعادت کا یہ اعزاز اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ حضرت اسماء بیان فرماتی ہیں کہ پھر حبشہ والے افراد گروہ در گروہ میرے پاس آتے اور بڑے اشتیاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک مجھ سے سنتے، اور دنیا میں کوئی چیز انہیں اتنی خوشی نہ دیتی تھی اور نہ ان کے لیے کوئی اور بات اتنے مرتبے والی تھی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ بعض تو بار بار میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے لیے آتے۔ یہاں ایک حبشی غلام جو مسلمان ہوا تھا اس کی بھی شہادت تھی، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ روایت میں ہے کہ خیبر کے ایک شخص کا حبشی غلام یسار تھا، وہ اس کا ریوڑ چڑھایا کرتا تھا۔ اس نے جب خیبر والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے ہتھیار اٹھائے دیکھا تو اس نے اہل خیبر سے سوال کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس آدمی سے جنگ کریں گے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیٹھ گیا، یعنی یہ بات اس کے دل میں گڑ گئی تو پھر کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقام ہے اور نبی کا دعویٰ ہے تو یقیناً کوئی بات ہوگی۔ وہ اپنی بکریوں کو لے کر نکلا تاکہ ان کو چرائے۔ مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ دوسری روایت ذرا تفصیلی ہے، وہ یہ ہے، اس کے مطابق وہ غلام خود بکریاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کی۔ اس نے کہا آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اس غلام نے کہا کہ اگر میں اس کی گواہی دے دوں تو مجھے کیا ملے گا، اور میں اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو تیرے لیے جنت ہوگی۔ اس وہ غلام اسلام لے آیا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایسا آدمی ہوں جس کا رنگ سیاہ ہے اور چہرہ بھی خوبصورت نہیں ہے، بدبو والا بھی ہوں، اور میرے پاس مال بھی نہیں ہے۔ اگر میں ان سے قتال کروں اور میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حبشی غلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، ان کا کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لشکر سے نکال کر لے جاؤ اور خالی میدان میں چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ تیری امانت تیری طرف سے ادا کر دے گا، یعنی یہ ان تک پہنچ جائیں گی۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگیں کی، یہ خاص طور پر خیبر کے حوالے سے بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہود کے اموال پر ناجائز قبضہ ہونے کے لیے یہ ظلم کیے گئے تھے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو عین جنگ کی حالت میں دشمن کی بکریوں کا ایک ریوڑ، اور خیبر میں جو صحابہ کی حالت تھی بھوک سے، اس کا جو حال تھا کہ بھوک سے نڈال ہو رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو یہ بکریاں تو مفت کا مال غنیمت تھا، استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی امانت کا حق ادا کرتے ہوئے بکریاں واپس کرنے کا ارشاد فرمایا۔ بہرحال اس نے ایسا ہی کیا، وہ بکریاں اکٹھی ہو کر نکلیں گویا کہ کوئی ہنکانے والا ان کو ہنکا رہا ہو، یہاں تک کہ ہر بکری اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے قتال کیا، جنگ میں شامل ہوا، یہاں تک کہ ایک تیر اس کو آ لگا اور وہ شہید ہو گیا، حالانکہ اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، کوئی نمازیں وغیرہ بھی نہیں پڑھی تھیں، اور مسلمان اس کو اٹھا کر اپنے لشکر میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خیمہ میں داخل کرو۔ صحابہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل کر دیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ شہید ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے چہرے کو خوبصورت بنا دیا اور تیری بدبو کو خوشبودار بنا دیا اور تیرے مال کو زیادہ کر دیا۔ اس کی دعا کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ حضرت مسلم موعود نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خیبر کے محاصرے کے دنوں میں ایک یہودی رئیس کا گلہ بان جو ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اب ان لوگوں میں تو جا نہیں سکتا، اور یہ بکریاں اس یہودی کی میرے پاس امانت ہیں، اب میں ان کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بکریوں کا منہ قلعے کی طرف کر دو اور ان کو دھکیل دو، خدا تعالیٰ ان کو ان کے مالک تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس نے اسی طرح کیا اور بکریاں قلعے کے پاس چلی گئیں، جہاں سے قلعے والوں نے ان کو اندر داخل کر لیا۔ خیبر کے موقع پر بعض فقہی مسائل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن گھریلو گدھے کے گوشت اور متع سے منع فرما دیا۔ اہل فدق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کا بھی ذکر ہے۔ فدق مدینہ سے 6 رات کی مسافت پر خیبر کے قریب واقع ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے قریب پہنچے تو آپ نے مہیسہ بن مسعود کو فدق کی طرف روانہ فرمایا، ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں اور ان کو ڈرائیں کہ تم پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی شرارتیں کرنے میں کافی بڑے ہوئے تھے، یا کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے یا کوئی ایسی بات کرتے تھے جس سے کسی نہ کسی رنگ میں نقصان پہنچے۔
اور ہم نے فرمایا کہ تم پر حملہ ہو سکتا ہے جیسے خیبر پر ہم کر رہے ہیں۔ حضرت مہیسہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے پاس 2 دن رہا، لیکن وہ پس و پیش کرتے رہے اور کہنے لگے خیبر میں 10,000 جنگجو ہیں اور ان میں عامر، یاسر، حارث اور یہودیوں کے سردار مرہب جیسے لوگ شامل ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچ سکیں گے۔ حضرت مہیسہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے ان کی شرارت اور ہٹ درمی کو دیکھا تو میں نے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ پھر کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہ ہم اس قبیلے کے لوگوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے چند آدمی بھیجتے ہیں جو ہماری طرف سے صلح کا پیغام لے کر جائیں گے، اور گمان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ کہہ تو دیا انہوں نے، ٹھیک ہے ہم بھیجتے ہیں آدمی، لیکن خیال ان کا یہی تھا کہ خیبر تو فتح نہیں ہونا۔ بس وہ اسی طرح کرتے رہے، ٹال مٹول کر رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچھا بھیجتے ہیں آدمی، حتیٰ کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے انہیں خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ نائم کو فتح کر لیا۔ تو اس پر فدق والے سہم گئے اور انہوں نے اپنے سرداروں میں سے ایک شخص کو ایک جماعت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جس کو نون بن یوشع کہا جاتا تھا۔ اس نے حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم سے اس بات پر صلح کر لی جائے کہ ہماری جان بخشی ہو جائے اور ہم لوگ اپنا مال و متاع لے کر فدق سے چلے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ فدق والوں نے اس بات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی تھی کہ آدھی زمینیں ان کے لیے چھوڑ کر باقی آدھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں۔ چونکہ یہ بستی بغیر جنگ کے حاصل ہوئی تھی، لہٰذا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فے کا مال تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمد میں سے خرچ کیا کرتے تھے۔ خیبر کے اموال غنیمت اور اس کی تقسیم کے بارے میں ایک روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف چلے اور غنیمت میں ہم کو سونا اور چاندی نہ ملا، صرف اونٹ، مویشی، سامان اور باغات ملے، اور ایک روایت میں ہے کہ اموال، کپڑے اور سامان تھے۔ صرف چند قلعوں سے ملنے والا جو اسلحہ تھا اس کی تفصیل یہ ہے، جس میں 1000 نیزے، 400 تلواریں اور 500 کمانیں ملیں۔ بشیر بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو مجموعی طور پر 36 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ آپ نے ان میں سے نصف یعنی 18 حصے مسلمانوں کے لیے محفوظ فرمائے، جن میں سے ہر ایک 100 حصوں پر مشتمل تھا، یعنی 1800 حصے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حصہ ان میں سے کسی ایک حصے کی طرح تھا، یعنی آپ وسلم کا اپنا حصہ بھی ان کے برابری تھا جتنا باقیوں کا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے سوار کے 3 حصے تھے اور پیدل چلنے والے کا 1 حصہ تھا۔ آپ نے باقی نصف آئندہ حالات و معاملات و حوادث اور مسلمانوں کو پیش آنے والے امور کے لیے مخصوص کر دیے تھے، وہ ریزرو فنڈ میں چلا گیا، اور یہ وطیح، کتیبہ اور سلالم اور اس کے متعلقات تھے، یہ وہاں کی جائیدادیں تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کتیبہ سے اللہ تعالیٰ کا خمس اور نبی کا حصہ اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کا حصہ اور نبی کے ازواج مطہرات کا خرچ تھا، اور ان لوگوں کا حصہ نکالا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل فدق کے درمیان سفارتکاری کا کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت مہیسہ بن مسعود تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 30 وسق جو اور 30 وسق کھجور تھی۔ ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں اور ایک سا کم از کم 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ یوں اندازاً 4500 کلو جو اور 4500 کلو کھجور دی گئی۔ خیبر کے اموال غنیمت عمومی طور پر صرف انہی لوگوں میں تقسیم کیے گئے جو صلح حدیبیہ میں حاضر تھے، البتہ استثنائی طور پر ان کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر کو حصہ دیا گیا۔
اور اسی طرح حبشہ سے واپس آنے والے اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کچھ اور لوگوں کو بھی مال غنیمت میں سے دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خمس تھا اس سے ہتھیار اور کپڑے وغیرہ خریدتے تھے اور اس سے اہل بیت کو دیتے اور بنو مطلب کو بھی دیتے تھے اور ان کی یتیم عورتوں اور سائل کو بھی دیتے تھے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ خیبر میں تقسیم کے متولی جبار بن صخر انصاری جو بنو سلمہ کے فرد تھے اور زید بن ثابت بنو نجار سے تھے، یہ دونوں حساب کر کے تقسیم کرنے والے تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے جمع کرنے کا حکم دیا تو مال جمع کر دیا گیا۔ اس پر فروہ بن بیاضی کو نگران مقرر فرمایا اور شمار کرنے کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کے ذمہ لگائی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک توشہ دان ملا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ توشہ دان چربی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں اس سے کسی کو کچھ نہ دوں گا۔ میں آپ کے سامنے سے گزرا، میں نے شرم محسوس کی تو میں اس کو بغل میں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا، چھپا لیا۔ راستہ میں مجھے مال غنیمت کا نگران ملا، اس نے اس کا کنارہ پکڑا اور کہا کہ ادھر لے آؤ، ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم میں تجھ کو یہ ہرگز نہ دوں گا۔ اس نے مجھ سے وہ تھیلی کھینچنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ مسکرانے لگے اور نگران کو فرمایا اس کو چھوڑ دو، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو میں اپنا سامان اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، پھر ہم نے اس کو کھا لیا۔ یہ تھا آپ کا شفقت کا اظہار اپنے صحابہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس نے لے لیا تو جانے دو، اس کو لے جانے دو۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لکیم کو پالتو مرغیاں اور پالتو جانور عطا کیے، یعنی جو کچھ بھی تھا ہر چیز تقسیم ہوتی تھی۔ خیبر میں شریک ہونے والی عورتوں کو بھی دیا گیا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں مسلمانوں کی بعض عورتیں حاضر تھیں، تو آپ نے ان کو مال فے میں سے کچھ عطا فرمایا، البتہ مال غنیمت میں باقاعدہ حصہ نہ نکالا۔ بنو غفار کی ایک عورت کہتی ہے کہ میں بنو غفار کے چند عورتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ہم سب نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں، اور اس وقت آپ کی خیبر کی طرف جا رہے تھے۔ ہم زخمیوں کا علاج کریں گی اور مسلمانوں کی مدد کریں گی۔ عورتوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ چلو، ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ ہم آپ کے ساتھ نکل پڑیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو مال میں سے آپ نے ہمیں بھی دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہار پکڑا اور میری گردن میں پہنایا۔ روایت کرنے والی کہتی ہیں خدا کی قسم وہ ہار ہر وقت میرے ساتھ یعنی گردن میں آویزاں رہتا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتی، یہاں تک کہ اس صحابیہ نے وصیت کی تھی کہ اس ہار کو میرے ساتھ ہی دفن کیا جائے، اور اس ہار کو جو گرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، کوئی ہاتھ اس گرہ کو نہ کھولے۔ قبیلہ بنو غفار کی اس عورت کا نام امیہ بنت قیس ابو سلط بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خیبر کی طرف نکلا اور میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی، وہ حاملہ تھی۔ راستے میں ہی بچہ پیدا ہو گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے فرمایا اس کے لیے کھجوریں بھگو دو، اور جب وہ اچھی طرح تر ہو جائیں تو ان کو پینے کا حکم کرو، یعنی پانی میں بھگو دو اور اس پہ جو پانی ہوگا وہ رس نکلا ہوا وہ اس کو پلاؤ۔ میں نے ایسا کیا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کمزوری دور ہو گئی جو بچے کی پیدائش پہ تھی۔ جب ہم نے خیبر کو فتح کیا تو ان کے لیے حصے نہیں نکالے گئے، مگر آپ نے عورتوں کو بھی مال فے میں سے دیا، فتح کے مال میں سے میری بیوی کو بھی دیا اور میرے اس بچے کو بھی دیا جو راستے میں پیدا ہوا تھا۔ یہاں تورات کے صحیفے یہودیوں کو واپس کرنے کا ذکر ملتا ہے۔
کہ خیبر کے قلعوں سے جب مال غنیمت اکٹھا کیا گیا تو اس میں تورات کے کچھ صحائف بھی ملے۔ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحفاظت ان کے صحائف واپس کرنے کا حکم دیا، جو تورات لکھی ہوئی تھی واپس کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی رواداری اور مذہبی جذبات و احساسات کی پاسداری کا کمال تھا کہ ان کی تورات کو بحفاظت واپس کرنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ آج کل کی طرح جلائے جائیں مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں، قرآن کریم کو جلایا جائے۔ آپ نے تو یہ نمونہ دکھایا تھا کہ ان کے صحیفے ہیں، ان کو محفوظ رکھو اور ان کو واپس کر دو۔ خیبر سے واپسی پر غزوہ وادی القرا کا بھی ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد چند دن وہاں قیام کیا، پھر آپ اسلامی لشکر کے ساتھ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو وادی القرا میں یہود سے مقابلہ ہوا۔ تیماء اور خیبر کے درمیان ایک وادی ہے جس میں بہت سی بستیاں آباد ہیں، اس کو وادی قرا کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں عاد اور سمود یہاں آباد تھے، یہ دو قومیں جن کا ذکر ملتا ہے قرآن میں بھی، یہ قومیں آباد تھیں۔ اسلام سے پہلے یہود ان بستیوں میں آ کر آباد ہوئے اور زراعت اور آب رسانی کو بہت ترقی دی اور یہود کا یہ ایک مرکز بن گیا۔ اس موقع کو حضرت ہریرہ کی ایک روایت ہے، اس موقع پر حضرت ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر فتح کیا، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القرا میں آئے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جسے مدم کہتے تھے، جسے بنو ذباب نے کسی سے آپ کو بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ اس اثناء میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا، اس کی طرف ایک نامعلوم شخص کا تیر آیا، یہاں تک کہ وہ اس غلام کو لگا اور وہ فوت ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ اس کے لیے شہادت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن غنیمت کے مال سے لے لی تھی، جب کہ ابھی اس کے حصے تقسیم نہیں ہوئے تھے، یعنی وہ چادر مال غنیمت جو اکٹھا ہو رہا تھا اس میں چرا لی تھی اس نے۔ تو ایک شخص جو جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ یہ تو بڑا خطرناک بات ہے، یہ تو جہنم میں جا رہا ہے اس چادر چرانے کی وجہ سے، تو وہ ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آیا اور عرض کیا، یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے لے لیا تھا، میں نے بھی اسی سے پہلے اٹھا لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تسمہ ہے یا دو تسمے آگ میں لے جانے کا موجب ہوتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے، اگر چوری کی ہے تو وہ تمہیں سزا کا باعث بنے گی تمہارے لیے۔ بہرحال اس جنگ کی تفصیل میں مزید لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے یہود سے جنگ کے لیے صحابہ کی صف آرائی کی، اور ایک جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو، ایک جھنڈا حضرت حباب بن منذر کو، ایک جھنڈا حضرت سہل بن حنیف کو، اور ایک جھنڈا حضرت عباد بن بشر کو دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو اپنی جانیں اور اموال بچا لیں گے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہوگا۔ لیکن یہود نے انکار کر دیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے ایک یہودی مبارزت کے لیے نکلا، حضرت زبیر نے اسے قتل کر دیا۔ پھر ایک اور یہودی نکلا تو حضرت علی نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک یہودی نکلا تو حضرت ابو دجانہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رات تک لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ یہود کے کل 11 آدمی مارے گئے۔ جب اگلا دن آیا تو ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ یہود نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا کو فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے یہود کے اموال بطور غنیمت آپ کو دیے اور مسلمانوں کو اس سے بہت سا مال و متاع حاصل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا میں ہی مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا اور زمینیں اور نخلستان یہود کے ہاتھوں میں ہی دے کر انہیں ان پر عمل بنا دیا، جس طرح خیبر کے یہود کو ان کا عمل بنایا تھا کہ اچھا تم یہ اپنے پاس رکھو اور کمائی کرو اور دیتے رہا کرو۔
علامہ بلادری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن سعید بن عاص کو وادی القرا کا والی مقرر کیا. آپ نے 4 دن تک وادی القرا میں قیام فرمایا، پھر مدینہ واپس تشریف لے آئے. اس کی مزید تفصیل جو ہے انشاءاللہ آئندہ. اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کروں گا اور پھر ان کے جنازے بھی انشاءاللہ نماز کے بعد ہوں گے، جنازہ غائب. پہلا ذکر ہے مکرم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب کا، جو صدر سنن احمدیہ قادیان تھے. گزشتہ دنوں رمضان کے دنوں میں ان کی وفات ہوئی 87 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم موسی بھی تھے. ان کے والد بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے تھے اور مختلف جگہوں پر وہ پرائیویٹ ملازمت کیا کرتے تھے. گاؤں میں یہ لوگ رہتے تھے، وہاں تعلیم کا مناسب انتظام نہیں تھا، تو حیدرآباد کہتے کہ چنتا کنٹا کہ محترم سیٹھ محمد معین الدین صاحب نے ان کو حصول تعلیم کے لیے کریم الدین صاحب کو قادیان بھجوایا. 1954 میں مدرسہ احمدیہ میں حصول تعلیم کے لیے داخل ہوئے. 1957 میں فارغ التحصیل ہوئے. پھر مولوی فاضل کی تیاری کر کے 1960 میں پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا. بعد میں مزید تعلیم کے لیے روا بھی گئے. وہاں 2 سال جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کی، شاہد کی ڈگری حاصل کی. اس طرح شاہد انڈیا میں شاہد کی ڈگری حاصل کرنے والے اب پہلے مربی تھے. قادیان میں مختلف خدمات کا ان کو موقع ملتا رہا اور اس دوران یہ ممبر صدر احمدیہ قادیان بحیثیت عالم مقرر ہوئے اور 2021 تک یہ ممبر رہے. پھر یہ ایڈیشنل ناظم ارشاد وقف جدید بیرون کی بھی خدمت کی توفیق ان کو ملی. صدر عمومی کے طور پر بھی ان کو کام کرنے کی توفیق ملی. صدر مجلس وقف جدید کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی. پھر جامعہ میں پرنسپل بھی رہے، 2 دفعہ بنے. یہ دارالقضاء میں صدر قضاء بورڈ بھی رہے، صدر مجلس کارپرداز بھی تھے. پھر 2021 میں ان کو میں نے صدر سنن احمدیہ مقرر کیا تھا اور وفات تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے. انعام غوری صاحب ناظر اعلیٰ قادیان کہتے ہیں کہ مرحوم نہایت سادہ طبیعت اور انتہائی قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے انسان تھے، اور یہ حقیقت ہے. میں نے بھی دیکھا یہ مرحوم کو سلسلہ کی طرف سے جو وظیفہ یا آمد ہوتی اسی میں سفید پوشی کے ساتھ گزارا کرتے اور قرضہ اٹھا کر اخراجات کرنے کو سخت ناپسند کرتے تھے. نہایت خوش خط اور اعلیٰ درجے کے کاتب تھے. جب تک کمپیوٹر پر کمپوزنگ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، اخبار بدر اور سلسلہ کتب اور رسائل کی کتابت کی توفیق ان کو ملتی رہی. اچھے مقرر تھے، مضمون نگار تھے. جلسہ قادیان اور دیگر جماعتی تقاریب اور تربیتی جلسوں میں تقریر کرنے کا موقع ملتا رہا. قادیان سے MTL پر لائیو نشر ہونے والی راہ ہدا پروگرام میں لمبا عرصہ سوالوں کے جواب دینے کی توفیق ان کو ملی. گردوں کی بیماری تھی، کمزور بھی ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بڑی ہمت سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے اور ان کا جو نمونہ تھا واقعی قابل تقلید تھا. قادیان کے جلسے کی 2024 کا جلسہ گزشتہ اس کی صدارت بھی کی. بیماری کے باوجود اور کمزور صحت کے باوجود بڑی ہمت سے انہوں نے 3 دن یہ صدارت کی. افتتاح کیا. اسی طرح شورا کی بھی صدارت کی انہوں نے گزشتہ. ان کا اللہ تعالیٰ نے 62 سال کا لمبا عرصہ خدمت سلسلہ کی توفیق عطا فرمائی. زندگی کے آخری دنوں میں گھر والوں کو اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میری پیدائش رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے
یہ دیکھنا کہ میری وفات بھی رمضان میں ہوگی۔ چنانچہ 27 رمضان المبارک کو ان کی وفات ہوئی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بہت محنتی اور عاجز انسان تھے۔ ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ اپنے کام خود کریں، کسی پر بوجھ نہ بنیں، بلکہ اپنے ذاتی کام بھی خود کیا کرتے تھے۔ عالم بعمل انسان تھے۔ وقف کا جو عہد کیا تھا، اس کو نبھانے کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی پہلی شادی ہوئی تھی اقبال بیگم صاحبہ سے، جن سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان کی دوسری شادی ہوئی۔ ان کے بچے، بیٹیاں، داماد وغیرہ سب، ان سب کو خدمت دین کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نسلوں میں بھی ان کے خدمت دین کا جو جذبہ ہے ان کو قائم رکھے۔ دوسرا ذکر ہے عبدالرشید یحییٰ صاحب کا، جو صدر قضاء بورڈ کینیڈا تھے ان دنوں میں، گزشتہ دنوں جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی۔ 75 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم بھی موسی تھے۔ ان کے والد نے 1945 کے قریب مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا ابو العلا مودودی اور مولانا محمد علی ایم صاحب ایم اے کے ساتھ کافی طویل گفتگو اور تحقیق اور بحث مباحثے اور پوری اتمام حجت کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ پورے گاؤں میں اکیلے احمدی تھے، اور گاؤں والے باوجود مذہبی اختلاف کے آپ کا بےحد احترام کرتے تھے۔ تعلیم اسلام کالج روا سے BA کی ڈگری لینے کے بعد جامعہ میں داخلہ لیا، پھر اپنی زندگی وقف کی، اور 1975 میں میدان عمل میں آئے۔ مقامی طور پر پاکستان میں شروع میں تقرریاں ہوتی رہیں، پھر امریکہ، کینیڈا، گوئٹمالا خدمت کی توفیق پائی، جنوبی افریقہ میں بحیثیت نیشنل پریزیڈنٹ اور مشنری انچارج کی خدمت توفیق پائی، گوئٹمالا اور جنوبی کوریا میں بحیثیت مبلغ انچارج نیشنل صدر کی خدمت کی توفیق ملی، جامعہ احمدیہ میں وائس پرنسپل کینیڈا کی توفیق ملی۔ اس کے ساتھ آپ وہاں کلاسیں بھی لیا کرتے، جو تفسیر القرآن اور علم الکلام کی کلاسیں لیتے تھے، پڑھاتے تھے طلباء کو۔ 2017 میں ان کی تقرری ہوئی تھی صدر قضاء بورڈ کینیڈا کے طور پہ۔ 2023 تک اس خدمت المامور رہے۔ گوئٹمالا میں جو آپ تھے تو وہاں بدھ مذہب کے روحانی رہنما دلائی لاما سے بھی ان کی گفتگو ہوئی، اس کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ان کے مسلمان میں 3 بیٹے، 3 بیٹی اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ ان کے بیٹے قاسم رشید صاحب کہتے ہیں کہ جماعت کا بےحد احترام تھا، اس کے خلاف کوئی بات بھی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی، اور نظام جماعت پر ہونے والی کسی بھی اعتراض کا پوری طرح سے جواب دیتے، معترض کی پوری طرح بات سن کر اس کی غلطی کا احساس دلاتے۔ ساری زندگی کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو نماز با جماعت اور خصوصیت سے توجہ طور کا انتظام کرتے دیکھا۔ بیماری کتنی شدید ہوتی تھی، نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے، آخری بیماری میں بھی یہی حال تھا۔ ہمیشہ بیماری کو بھی انہوں نے کافی بیمار ہو گئے تھے آخری سال میں، لیکن بڑے صبر شکر سے بیماری گزاری ہے، الحمدللہ ہی کہتے رہے۔ اور یہی کوشش تھی، اور اس بات کی تو انہوں نے تلقین بھی بار بار کی اپنی اولاد کو خلافت سے وابستہ رہنا۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پر خلافت کے بارے میں فخر اور بے خوفی سے لکھوں، کیونکہ یہی مسلم دنیا اور تمام انسانیت کے اتحاد کا حقیقی حل ہے۔ وقف کو ایک وفا سے نبھایا انہوں نے بھی۔ 1980 اور 90 میں جب MTA وغیرہ باقاعدہ شروع نہیں تھا، اس دہائی میں خلیفہ رابع کے خطبات، خلیفہ ثالث سے خطبات
لوگوں تک پہنچاتے تھے، کاپی کر کے خود کاپی کرتے اور اس کی ڈپلیکیٹس بناتے اور پھر لوگوں تک پہنچاتے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر، تاکہ خلیفہ وقت کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے اور ایک تعلق جو ہے وہ قائم رہے۔ ان کے بھانجے ہیں منصور نور الدین صاحب، وہی مربی سلسلہ ہیں ربا میں۔ کہتے ہیں تقریباً 53 برس تک وقف کی ذمہ داریوں کو نہایت اخلاص اور وفاداری کے ساتھ انہوں نے نبھایا۔ کہتے ہیں میں نے ان کو یہی دیکھا ہے کہ وقف کے ساتھ بے لوث وابستگی، نظام جماعت کا شان نمائندہ ہونے کا حق ادا کیا اور خلیفہ وقت کا مطیع و فرمانبردار اور محبت کرنے والا ان کو دیکھا۔ جامعہ میں تقرر ہوا تو مضمون کی اپنے لیکچر کی تیاری کرتے تھے، اور اس لیے کہ جامعہ کے طلباء جو ہیں بہترین طالب علم، بہترین مربی، بہترین مبلغ بن کے نکلیں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ خلیفہ وقت نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے جامعہ کے طلباء کو پڑھانے کا، مجھے اس اعتماد پر پورا اترنا چاہیے۔ مرزا محمد افضل صاحب بھی کہتے ہیں مربی تھے کہ مزاج کے بہت شستہ خوشگوار تھے، بہت محنتی اور سنجیدہ وقف زندگی تھے، خدمت سلسلہ کو ہر کام پر ترجیح دیتے اور تعاون کرنے میں کبھی دریغ نہیں کیا۔ عبدالنور عابد صاحب نے کہا کہ ہمیں تفسیر القرآن پڑھایا کرتے تھے، نہایت محبت اور محنت سے ہمیں پڑھاتے تھے اور نوٹس بڑے لکھواتے تھے اور بڑے غور سے چیک بھی کرتے تھے، پھر جو نوٹس کہتے ہیں ہمارے آج بھی کام آ رہے ہیں ان کے پڑھائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے ان سے۔ اگلا ذکر ہے مرزا امتیاز احمد صاحب، امیر ضلع حیدرآباد سندھ کا، ابن مرزا نذیر احمد صاحب، یہ بھی گزشتہ دنوں میں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا مکرم علم دین صاحب مرحوم کے ذریعے آئی، جنہوں نے خلافت اولیٰ کے زمانے میں پہلے تحریری اور پھر جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر قادیان جا کر دستی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ مرحوم مرزا امتیاز صاحب نے BA کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا، میڈیکل سٹور کھولا۔ مرحوم کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوجوانی سے زندگی کے آخری لمحے تک خدمت دین کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ باقاعدہ تہجد ادا کرنے والے، غرباء اور ضرورت مندوں کو کسی کو بتائے بغیر غائبانہ بہت مدد کرنے والے انسان تھے۔ ان کے بیٹے نے لکھا ہے یہ، ان کے کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کے جنازے پر سنجر چانگ سے آنے والے ایک شیعہ دوست نے کہا کہ مجھے نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا اور نہ ہی روزے کا کچھ علم تھا، تو اسلامی تعلیم اور آداب کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو مجھے تو نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا امتیاز صاحب نے سکھایا ہے، لیکن آج ہم ہی وہاں غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے بعد میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور باقاعدہ عبادت کرتا ہوں۔ مرزا مشہود صاحب مربی ہیں، کہتے ہیں کہ نیک فطرت، ایمانداری اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے علاقے کے بہت سے سندھی وڈیروں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور غیر الجماعت لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ شہباز صاحب سابق قائد ہیں حیدرآباد کے ضلع کے، کہتے ہیں دیانت دار، عاجز، دوسروں کا درد رکھنے والے، خلافت سے بے حد پیار اور محبت کرنے والے اور نظام جماعت کے لیے غیرت رکھنے والے وجود تھے۔ مریضوں کے پاس اگر پیسے نہ ہوتے تو اپنے طرف سے مفت دوائیاں دے دیا کرتے تھے۔ ان کی وفات پر ایک کثیر تعداد جو ہے آئی تھی افسوس کرنے، اور سب کا یہی کہنا تھا کہ ان کے جانے سے ہمارے علاقے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت کا سلوک فرمائے، رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم الحاج محمد بلعربی صاحب الجزائر کا، جو گزشتہ دنوں میں ان کی 82 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا تعلق الجزائر سے تھا، فرانس میں رہتے تھے آج کل۔ 2015 کے جلسہ سالانہ UK میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ بطور مہمان آئے تھے یہاں،
اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کر کے واپس گئے۔ جلسہ کے پہلے دن ہی انہوں نے اس جگہ سے ایک عجیب انس کا احساس ہوا، جیسے وہ پہلے بھی یہاں آ چکے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے اس جگہ اور اس کے ماحول کے خواب دیکھ رہے تھے۔ بیعت سے ایک دن پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک خواب دیکھا، جس کی بنا پر انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ اس جلسے میں فرانس سے ان کے خاندان کے احمدی اور غیر احمدی ٹوٹل 35 افراد موجود تھے، جن میں سے 8 نے ان کی پیروی میں جلسے کے دوران ہی بیعت کر لی۔ اپنے بچوں کو دینی اقدار سکھانے کی بہت کوشش کرتے تھے۔ نماز اور قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے دینی اسکولوں میں داخل کرایا۔ ان کے بچوں کو ان سے پہلے قبول احمدیت کی توفیق ملی۔ بچے کہتے ہیں کہ والد صاحب نے ہمیں دینی تعلیم سکھائی تھی، جو ہمارے دلوں میں دین کی گہری محبت اور اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے والی تھی، اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے احمدیت قبول کرنا آسان ہو گیا۔ آپ کے خاندان میں احمدیت آپ کے بڑے بیٹے محمد بالعربی کے ذریعے آئی، جو ایک روز سیٹلائٹ چینل پر ایڈجسٹ کر رہے تھے، تو MTA اچانک سامنے آ گیا اور وہاں خلیفۃ مسیح رابع کو انہوں نے دیکھا۔ انہوں نے بعد میں احمدیت اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ کی وفات کے موضوع پر گہری تحقیق کی، اور بالآخر 1995 کے سالانہ جلسہ UK کے موقع پر انہوں نے بیعت کر لی۔ والد نے بعد میں کی، 20 سال بعد تقریباً، لیکن بیٹے نے پہلے کر لی تھی۔ اکثر یہ مرحوم فرانس سے الجزائر آتے جاتے رہتے تھے۔ 2017 میں پولیس نے الجزائر میں مرحوم کے گھر پر چھاپہ مارا اور ان کے بچوں کو احمدی ہونے کے الزام میں حراست میں لے لیا۔ اس پر انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب وہ پولیس اسٹیشن گئے اور ان سے پوچھا گیا کیا وہ احمدی ہیں، تو انہوں نے فوراً اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ ہاں الحمدللہ میں احمدی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہیں، تاہم جس دن حکام اجازت دیں گے ان کا گھر جماعت احمدیہ کا پہلا مرکز ہوگا۔ بڑے کھل کے کہا جرأت سے۔ مرحوم کو خلافت اور خلیفہ وقت سے بے انتہا محبت اور تعلق تھا۔ جماعتی خدمت کا ایک جوش تھا۔ کئی سالوں تک فرانس میں ان کا گھر مختلف میٹنگز اور نماز جمعہ کا مرکز رہا۔ الحاج محمد بالعربی صاحب نے اپنے پیچھے اپنی 81 سالہ بیوہ اور 8 بچے چھوڑے ہیں، جن میں 7 اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے سیکٹری تبلیغ اور عربی ڈیسک فرانس کے انچارج ہیں۔ بیٹیاں ہیں، وہ بھی خدمت دینے کی توفیق پا رہی ہیں۔ الجزائر کے ایک احمدی لکھ رہے ہیں کہ الحاج محمد صاحب بہت نیک دل اور فیاض انسان تھے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے کہ انہیں امام الزمان علیہ السلام کو پہچاننے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق ملی۔ کہتے تھے کہ امام الزمان کی بیعت کے بعد میرا ایمان پختہ اور یقین مزید گہرا ہو گیا۔ صدر انصار اللہ الجزائر کہتے ہیں ہر جماعتی پروگرام یا میٹنگ کے لیے اپنا گھر پیش کیا، بلکہ اپنے گھر کا ایک حصے کو نماز سینٹر کے طور پر وقف کر دیا تھا۔ ایک احمدی ہیں الجزائر سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق خاص اور تقویٰ کی ایک مثال تھا۔ وہ ہر حال میں وقت پر نماز ادا کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے، حتیٰ کہ بیماری کی شدید گھڑیوں میں بھی وہ تہجد کی پابندی کرتے اور نہایت خشوع و خضوع اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ اگلا ذکر ہے مکرم محمد اشرف صاحب کوٹری ضلع حیدرآباد کا۔ ان کی بھی گزشتہ دنوں 70 سال کی عمر وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نوید اشرف صاحب مربی سلسلہ کانگو کے والد تھے، اور مربی صاحب میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کے خاندان میں حضرت نور الہی صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام
کے ذریعے سے احمدیت آئی تھی. جو ان کے دادا تھے نوید اشرف صاحب مربی سلسلہ کانگو لکھتے ہیں کہ والد صاحب کو دین سے محبت اپنے آباء و اجداد سے ہی خون میں ودیت ہوئی تھی. نہایت ہی نیک، شریف النفس، انتہائی دعاگو اور خلافت سے بہت ہی تعلق رکھنے والے وجود تھے. جماعتی خدمات کی ہمیشہ مختلف حیثیتوں میں توفیق ملتی رہی. انتہائی محنتی اور بہت ہی مہمان نواز تھے. 1992 میں چند روز کے لیے اسیر رائے مولا بھی رہنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن پاک کی تلاوت اور حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفائے سلسلہ کے کلام کو بڑی محبت سے پڑھتے تھے کہ ہر سننے والے کے دل میں وہ کلام اتر جاتا تھا. آواز بڑی اچھی تھی. ان کی وفات پر ایک شدید معاند بھی افسوس کرنے آیا اور یہ اس نے کہا کہ بہت نیک اور اچھے انسان تھے، ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا. 1992 میں کوٹری میں ہونے والی شدید مخالفت کے دوران مخالفین جماعت کے سامنے نہایت بہادری اور ایمانی جرأت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے وفات سے ایک دن پہلے بھی عاملہ کی میٹنگ میں شرکت کی، اپنا چندہ ادا کیا اور وفات والے دن نماز تہجد ادا کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، نماز فجر ادا کی اور پھر اس کے بعد 7:45 بجے قریب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے. شہباز احمد صاحب سابق قائد حیدرآباد کہتے ہیں انتہائی خدمت کرنے والے، جماعت کے لیے غیرت رکھنے والے، انتہائی بہادر انسان اور تبلیغ کا انتہائی جنون رکھنے والے انسان تھے. کہتے ہیں سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ خدمت ایسے کیا کرتے تھے جیسے روزانہ کی بنیاد پر ایک انسان اپنے ذاتی کام کرتا ہے، دین کی خدمت کرتے تھے اس طرح. کہتے ہیں کمپنی میں ہم ملازم تھے. ایک موقع پر جماعت کی مخالفت بہت بڑھ گئی. مولویوں نے انتظامیہ کو کہا اور بہت پریشر ڈالا کہ ان کو ملازمت سے نکالیں. جو جنرل مینیجر تھا اس نے مولویوں سے کہا کہ آپ یہ بات چھوڑیں کہ یہ احمدی ایک قادیانی ہے، مرزائی ہے. مجھے ایک بات بتا دیں، کوئی ایک خامی ایسی بتا دیں جس کی بنیاد پر میں اس کو کمپنی سے نکال دوں. اس کو مولوی کو جواب نہ دے سکے اور اس طرح آپ اسی میں ملازمت جاری رہی ان کی. پسماندگان میں اہلیہ اور 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ اور آگے ان کی نسلیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے، درجات بلند کرے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.